سلاد کورس کی 5ویں اور آخری نشست میں خوش آمدید۔ کل ہم اس بات پر بات کر رہے تھے کہ نماز کے مختلف طریقے رائج نہیں ہیں، بلکہ نماز کا ایک ہی طریقہ ہے۔ آپ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نماز کا جو بھی طریقہ اپنائے ہوئے ہے وہ 100% حق ہے۔ اس بات کے کل میں نے آپ کے سامنے کچھ پروف رکھنے تھے، حالانکہ اس کی ضرورت ویسے اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ اس پر تحقیق کرنا چاہیں گے تو لوگوں نے کتابیں لکھ رکھی ہیں ہر طریقے پر، ہاتھ چھوڑ کر پڑھنے پر، ہاتھ باندھ کر پڑھنے پر، ایک مرتبہ رفع الیدین کرنے پر یا بار بار کرنے پر، بار بار لوگوں نے اس پر کوششیں کی، بحثیں کی، مناظرے مذاکرے، آپ کو یوٹیوب بھری پڑے گی، آپ کو اس چیز سے سیکھنا مشکل نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اس پر کوئی بڑا زیادہ آپ کے لیے مواد اکٹھا نہیں کیا، البتہ میں نے ایک ایک حدیث تینوں معاملات پر میں نے آپ کے لیے لکھی ہے، وہ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے۔ آپ کے سامنے سکرین پر جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 257 چل رہی ہے۔ ایک مرتبہ ہوا کچھ یوں، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے؟ فصلی، پھر انہوں نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، پھر انہوں نے بس ایک ہی مرتبہ اپنے ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد انہوں نے پھر بار بار اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ یہ پوری حدیث جو آپ کو ملی ہے یہ آپ کے سامنے ہے، یہ جو ہاتھ صرف ایک ہی مرتبہ رفع الیدین کرنے کے بعد رکوع سے قبل وغیرہ نہیں اٹھاتے، وہ اسی حدیث کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بالکل صحیح حدیث ہے اور یہ آقا ہی کا طریقہ ہے، اس میں کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے کہ اس کو آپ ماننے سے انکار کریں۔ لیکن کیا دوسرے پھر طریقے غلط ہیں؟ تو آگے والی حدیث دیکھیے۔ آپ کے سامنے ایک اور حدیث اس وقت چل رہی ہے، یہ ہے صحیح بخاری کی 737۔ مالک بن حویرث سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ آخری وقت میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ بار کیف آپ حدیث پڑھیے، اذا صلی کبر ورفع یدیہ، جب وہ نماز شروع کرتے کبر تکبیر کہتے، رفع یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، واذا اراد ان یرکع، پھر وہ جب ارادہ کرتے کہ وہ رکوع کریں، رفع یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دوبارہ بلند کرتے، واذا رفع رأسہ من الرکوع، پھر جب وہ رکوع سے اپنے سر کو اٹھایا کرتے، رفع یدیہ دوبارہ اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھایا کرتے، وحدث، اور کہا یوں جاتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے نماز کو ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اب دوسرا طریقہ جو ہمارے کچھ بھائی، اکثر بھائی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ صحیح بخاری صحیح مسلم، ٹھیک ہے، طریقہ غلط نہیں ہے، آقا سے منسوب ہو گیا، بات ختم۔ آگے والا طریقہ دیکھیے۔ ابن ابی شیبہ کی حدیث میں نے ویسے آپ کے لیے ایک ہی لکھی ہے، لیکن میں نے ساتھ اس کے مشہور جن کو لوگ بڑے اپنے امام مانتے اور ہیں بھی ہمارے امام، میں نے کبائر صحابہ کے کچھ نام بھی لکھے ہیں۔ ما رأیت، یہ آپ کے سامنے، ما رأیت ابن المسیب قابضا یمینہ فی الصلاۃ کان یرسلھا، نیچے ترجمہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ حضرت سعید بن مسیب کو کبھی نماز میں ایسا نہیں دیکھا گیا کہ انہوں نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھ رکھا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا، ہمیشہ وہ ہاتھوں کو کھلا چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ صرف ان کا اکیلے کا معاملہ نہیں تھا، نیچے میں نے آپ کے لیے ریڈ ورڈز میں لکھا ہوا ہے حضرت ابن زبیر بھی ہمیشہ ایسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے، اور حضرت حسن اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم وہ بھی ایسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ ہاتھوں کو کھلا چھوڑ کر۔ ساتھ حوالے آپ کو نظر آ رہے ہیں، حدیث کی کتاب سیم ہے اور آیت وہ حدیث نمبر ڈیفرنٹ ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، 3971 اور 3970۔ یہ میں نے اس پر بہت زیادہ گفتگو کرنا اس لیے مناسب نہیں سمجھا، یا میں نے اس کے لیے میں اس پر زیادہ میں نے آپ کے لیے معاملات یا وہ اتنے زیادہ ریفرنس اس لیے نہیں رکھے، صحیح اسناد ایک ایک حدیث تینوں پر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، صرف آپ کے دل کے اطمینان کے لیے کہ سارے کے سارے طریقے بالکل درست ہیں۔ ورنہ آپ اگر کسی ایک بھی ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے جو کسی ایک طریقے کو صحیح اور دوسروں کو غلط سمجھتے ہیں، وہ اپنے معاملات پر اور بھی اس سے ملتی جلتی آپ کو حدیث دکھا دیں گے، لیکن دوسروں کی وہ حدیث چھپا دیں گے۔ یہ بالکل ویسے بے ایمانی ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ ایمانداری کا ثبوت نہیں دیتے۔ اگر آپ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ڈسکرائب کر رہے ہیں اور آقا آپ کو صرف آقا کے ساتھ محبت ہے،
پھر آقا کی ساری صحیح الاسناد احادیث سامنے رکھیے نا، پھر آپ بتائیے کہ وجہ کیا ہے کہ ہم اس کو چھوڑیں. ایسی کوئی وجہ آپ کو نہیں البتہ ملنے والی. تو لہٰذا آپ تینوں میں سے جس کے پاس جائیں گے وہ اسی سے ملتی ہوئی اپنی والی احادیث آپ کو کثیر تعداد میں دکھا دیں گے اور آپ کو کہیں گے اب اس کے بعد آپ نے کیا دیکھنا ہے. اس کے بعد آپ کہیے وہ بھی دیکھنا ہے کہ دوسروں کے پاس کیا احادیث ہیں اور ان کے پاس کیا احادیث ہیں. اگر تمام کے پاس آقا کے طریقے محفوظ ہیں تو تمام آقا ہی کے طریقے ہیں. بہرکیف اس چیز سے قطع نظر آپ جس بھی طریقے سے پڑھیے ضرور پڑھیے. ایک بات یاد رکھیے، آپ سورۃ مؤمنون کی پہلی 9 آیات کی آپ نے خود تلاوت کرنی ہے. میں نے آپ کے لیے اس لیے نہیں کوٹ کی، تو ایک اس کی وجہ یہ کہ سورۃ المعارج میں ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ تقریباً وہی ہے جو کہ سورۃ مؤمنون میں کی تھی. لیکن قد افلح المؤمنون یہاں سے وہ بات شروع ہوگی اور تقریباً وہی گفتگو 9 آیات میں سما جائے گی. یہ آپ کی اسائنمنٹ سمجھیے کہ سورۃ مؤمنون کی پہلی 9 آیات کی تلاوت آپ نے از خود کرنی ہے. وہاں پر مالک کائنات آپ کو نمازوں کی حفاظت کرنا سکھا رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے سورۃ معارج میں ہم نے مل کے سیکھا بھی تھا. لیکن ایک بات یہاں پر آپ کے لیے خاص ہے، آپ کو مالک کائنات جب پکارا کرتے ہیں وہاں پر ایک لفظ آتا ہے حی علی الفلاح. آپ باقی ساری کی ساری اگر نماز کو وہ اذان کو دیکھیں گے نا، اس کے اندر آپ کے لیے اس دنیا کو لیتے ہوئے کوئی خاص اٹریکٹیو ورڈ شاید موجود نہیں ہے. سارے کے سارے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح، اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ، یہ جتنے بھی دیگر الفاظ ہیں اذان کے وہ تمام کے تمام آپ کے عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آخرت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. لیکن یہ جو ایک لفظ ہے حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو یہ میں نے اس کے لیے صرف اس لیے میں نے سورۃ مومنون کا آپ کو میں نے اسائنمنٹ دی ہے کہ اس کا آغاز یوں ہوتا ہے قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے. اس کے بعد یہی ہے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اور خشوع کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہیں. ایک مرتبہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں، ایک بندہ ہوتا ہے وہ کھیل رہا ہوتا ہے اپنی داڑھی سے، کپڑے سیدھے کر رہا ہوتا ہے نماز کی حالت میں. آقا فرماتے ہیں اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے ہاتھوں میں بھی خشوع ہوتا. تو لہذا خشوع کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا کسی کے سامنے، بس آپ کا سر نہ اٹھے، روب طاری ہو جانا آپ کے اوپر. یہاں پر البتہ یہ 9 آیات کی آپ نے از خود تلاوت کرنی ہے، پھر انشاءاللہ آگے آپ کو پیچھے والے 3 لیکچر سپورٹ کریں گے ان کو سمجھنے کے لیے. آپ ماشاءاللہ خود بھی سمجھدار ہیں، آپ مزید بھی انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. آگے چلتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، ہم سب اس دنیا میں اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں، اپنا سودا کرنے کے لیے آئے ہیں. مالک کائنات نے آپ کے اور میرے لیے نا کئی مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا ہے، یا شری نفسہ. یہ لوگ اپنا سودا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بیچنے آئے ہوئے ہیں. ہم میں سے ہر کوئی بیچ رہا ہے، لیکن ہماری قیمت الگ الگ ہے. کوئی اس اپنے وقت کو، اپنے اس ہستی کو، اپنی اس دنیا کو، اپنی ان سانسوں کو کوئی بیچ رہا ہے اور اس کے بدلے میں وہ نیند کما رہا ہے. کوئی بیچ رہا ہے، وہ اس کے بدلے میں کوئی کھیل، کوئی تماشا کما رہا ہے، کوئی پیسہ کما رہا ہے، کوئی اللہ کی رضا کما رہا ہے. لیکن اگر آپ نے جو بھی کمایا، اگر اس میں مال کے کائنات کو آپ نے مد نظر نہ رکھا تو اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خاسروا انفسہم کی فہرست میں آپ کا نام آ جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں بیچ دیا. بیچنا تو ہے. آپ اور میں جب نماز کی طرف جاتے ہیں تو دل میں کوئی روب طاری نہیں ہوا کرتا. آپ کو پتہ ہے مال کے کائنات نے یہ جو وضو آپ کرتے ہیں ابلیگیشن، آج میں نے کوئی بھی فلیش کارڈ آپ کے لیے نہیں بنایا، صرف ہم تذکیر پر، اس صلاۃ پر جو ہم 5 وقت جا کے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جو نماز جس کو ہم کہتے ہیں نماز پنجگانہ، صرف اس پر میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں نے کوئی فلیش کارڈ آپ کے لیے نہیں بنایا، لیکن البتہ آپ کی توجہ کا میں ضرور طالب ہوں. آپ کو پتہ ہے مالک کائنات نے یہ جو وضو آپ کرتے ہیں نا، اس کو خاص طور پر نماز کا پروٹوکول بتایا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو پھر اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کو، اپنے منہ کو، سر کا اور پاؤں کا مسح کیا کرو، دھویا کرو. یہ جو obligation ہے، یہ جو وضو ہے، یہ نماز کا خاص طور پر پروٹوکول ہے. خاص طور پر کہ آپ مال کے کائنات کے پاس جا رہے ہیں، اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو تیار ہو کے جائیے. آپ کا آغاز ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ جس بھی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اٹھیں اور مالک کے سامنے جا کھڑے ہو جائیں. نہیں، تیار ہوں، باقاعدہ طور پر اپنا منہ دھوئیں. اور منہ دھونے کا مطلب ہے منہ دھوئیں صحیح طرح سے، اور منہ دھونے کے بعد آپ اپنے ہاتھ دھوئیں کونیوں تک، کونیوں سمیت اپنے مسح کریں. یعنی اپنے سر پہ جو بھی آپ کے معاملات ہیں، مسح کرنے سے اس کا حق ادا ہو جائے گا. لیکن آپ کنسیپٹ تو سمجھیے، مالک کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اگر کنگھی کرنے والی ہے کنگھی کیجئے، ٹوپی پہن لیجئے،
مسح کرنے کے بعد اپنے آپ کو سجائیے، سنواریے، اپنے پاؤں دھوئیے، کوئی میل کچیل کوئی بدبودار معاملہ آپ کا باقی نہ ہو۔ ان 4 فرائض کے علاوہ جو آقا کی سنتیں ہیں وہ بھی آپ کو سمجھنے میں مدد کریں گی۔ آپ اپنے دانت صاف کیجئے، برش کیجئے، مسواک کیجئے۔ آقا ہمیشہ مسواک کیا کرتے تھے نماز کے وضو میں۔ اپنا ناک اچھی طرح سے صاف کیجئے، کانوں کا اور وہ گردن کا مسح کوئی اللہ نے تھوڑی نہ کہا ہے، صرف آپ کو بس اسلوب سکھائے گئے ہیں۔ تیاری کیجئے، مالک کے ساتھ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اور یہ تذکیر کا معاملہ باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے یاد رکھیے گا، یہ جو 5 وقت آپ اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، دراصل یہ اپنے عہد کی تجدید کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ جو خارجی پہلو میں ہم نے نماز کو قائم کرنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے، بے ایمانی نہیں کرنی، گالی گلوچ نہیں کرنی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پوری طرح سے علم بردار بننا ہے۔ صلاۃ کو قائم کرنا تو وہی ہے، اپنے اندر سے خلوص اور اخلاص کو برتے ہوئے ان پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کے تابع فرما کرنا ہی صلاۃ کو قائم کرنا ہے۔ لیکن یہ جو عہد مال کے کائنات کے ساتھ کر لیا ہے نا، یہ کہیں بھول نہ جائیں۔ انسان کا ایک مادہ نسیان بھی ہے، ہم بار بار بھول جایا کرتے ہیں، ہمیں بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بار بار یاد دہانی کے لیے آپ کے دن کے پیک پوائنٹس کو مال کے کائنات نے اپنے لیے مختص کر لیا کہ آپ اٹھتے ہی مال کے کائنات کی بارگاہ میں آ جائیں اور آ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کریں اپنے آپ کو اور عہد کی تجدید کریں کہ یا اللہ تو نے ایک اور دن سے نواز دیا ہے، اس پورے دن میں تیرا نظام قائر کر دکھاؤں گا۔ اب آپ کرنے کی بھی کوشش بھی کریں، اپنا دن گزاریے، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب، ساری نمازوں میں آپ دوبارہ آ کے تجدید عہد کیجئے کہ یا اللہ ابھی میں نے کہا تھا تم سے کہ میں مغرب کے وقت میں کہہ کے گیا ہوں کہ اب میں کر کے دکھاؤں گا۔ اب عشاء کے بعد پھر میں مالک کے سامنے کھڑا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ یا اللہ میں نے کہا تو تھا لیکن یہ معاملہ میں کر نہیں سکا، ایک بار معاف کر دے، کل کروں گا، کل سے ضرور کروں گا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کی تجدید ہے، یہی نماز کا بنیادی مقصد اور موضوع ہے۔ آپ فرض کریں کسی معاملے میں پھنس گئے ہیں، میں نے لیکچر دینا ہے، اس سے قبل اگر میری مغرب کی نماز آ گئی ہے، میری مغرب کی نماز کا موضوع یہ ہونا چاہیے یا اللہ میں جا تو رہا ہوں، تو بھی جانتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں اور میں بھی جانتا ہوں میں اس قابل نہیں ہوں۔ میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں کوئی علم کا بہت بڑا پہاڑ ہوں؟ بس ایک دعویٰ ہے کہ تیرے ساتھ میرا تعلق ہے، مجھے اس بات پہ مان ہے کہ تو نے مجھے قبول کیا ہے۔ تو یا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ پھر میرا سینہ کھول دینا، میرے لیے اس میرے کام کو آسان کر۔ میرا مقصد ہے کہ یہ تیرے ساتھ جو رابطہ استوار کرنے والی بات ہے سب کو پتہ چلے نا۔ یہ تو رسم نما رہے ہیں، ان میں تو روحیں باقی نہیں رہی نمازوں میں۔ تو یا اللہ میری مدد فرما، میری ساری مغرب کی نماز اسی معاملے میں، ہر سجدے میں یا اللہ رحم کر دے۔ یا اللہ میں نے دعویٰ تو کر لیا ہے کہ میں ساری دنیا کو بتاؤں گا نماز کیا ہے، یا اللہ مجھے پتہ ہے میں اس قابل نہیں ہوں، تو نے جتنا عطا کیا اتنا ہی ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ یا اللہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا تیرے علم کا، جتنا تو چاہے گا اتنا ہی ہے۔ میں یا اللہ اس کو آگے پھیلانا چاہتا ہوں، میرا سینہ کھول، میری زبان کی گرہ کھول، میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ یہ میری مغرب کی نماز ہے ساری کی ساری۔ آپ بھی جو بھی معاملہ آپ کو آگے درپیش ہے، آپ فرض کریں نوکری کی تلاش میں جا رہے ہیں، آپ کا پیپر ہے کچھ دیر بعد، اللہ سے بات کیجئے، یا اللہ جتنی محنت کرنی تھی پورا سال بھر کر تو لی ہے، اب میرے مولا کچھ گھنٹوں بعد میرا پیپر ہے، مجھے پتہ ہے نہیں تیرا فضل نہ ہوا تو میں ہو نہیں سکتا کہ میں کامیاب ہو جاؤں، تو فضل کرے گا تو مجھے کوئی روک نہیں سکتا، یا اللہ میری مدد فرما۔ یہ آپ کی نماز ہے، نماز کے اندر اللہ سے گفتگو کرنا ہی نماز ہے۔ اور اگر آپ نے نماز ساری ختم کر دی ہے اور اس کے اندر آپ نے اللہ سے گفتگو نہیں کی، اپنے حد کی تجدید نہیں کی، کوئی آپ کے سامنے حرام معاملہ پیش آ گیا ہے، کوئی رشوت آپ سے مانگ رہا ہے، کہیں آپ نے دینی ہے یا لینی ہے، آپ اللہ سے بات کیجیے، یا اللہ یہ معاملہ اس طرح مجھے مشکل لگ رہا ہے، مجھے پتہ ہے یہ رشوت میں دوں گا تو بڑا آسان ہو جائے گا، اتنی لمبی قطار پاسپورٹ کون لینے جائے گا، 1000 روپیہ مانگ رہا ہے، اس نے سارا کام کر دینا، لیکن مجھے پتہ ہے یا اللہ تو اس پہ راضی نہیں ہے، میں نہیں کروں گا، میرے لیے میرا معاملہ یا اللہ آسان کر دے۔ یہ آپ کی نمازیں ہیں، واللہ نماز اسی لیے ہے کہ آپ اللہ سے بات کریں، جو بھی معاملہ آپ کو درپیش ہے، آپ کو پیسے چاہیے، عزت چاہیے، کوئی شخص چاہیے، کوئی شخصیت چاہیے، آپ کا زندگی کا کوئی مقصد آپ نے جھوٹی طور پر بنا لیا ہوا ہے، پہلے تو آپ یہ، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، مانگنا تو سب کچھ اللہ سے ہے، لیکن آپ اسلوب یاد رکھیں، جب آپ مال کے کائنات کے پاس جاتے ہیں نا، مینڈیٹری ہے
آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ یہ سورت فاتحہ ہے نا، فاتحہ الکتاب، یہ نماز کی اصل ہے۔ اگر کسی نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی یعنی الحمد شریف، تو اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ اس سورت فاتحہ کے اندر آپ یہ سیکوینس دیکھیے، جب آپ سورت فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن میں سورت فاتحہ پر بعد میں آتا ہوں تاکہ وہ بعد میں بھی تو ہم نے نماز میں بھی میں نے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے، تو سیدھا سیدھا نماز پر آتے ہیں۔ تذکیر کا ہلکا سا آپ کو میرا خیال ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کا مقصد فقط یہ ہے آپ تذکیر کریں، یاد دہانی کریں کہ میں نے مالک کا دم بھرا ہے، میں نے کہا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتا میں اس پر اب یا اللہ ڈٹا رہنا چاہتا ہوں، میری مدد فرما۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ یہ جب آپ اللہ کے ساتھ رابطے میں آ جائیں گے نا، یہ آپ کی زبان سے بھی بے ساختہ باتیں نکلنے والی ہو جائیں گی۔ میں جانتا ہوں یا اللہ جو تو کرے گا وہی ہے، مجھ میں تو قوت نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ تو چاہے گا تو ہے، ورنہ تو میں چاہ بھی نہیں سکتا۔ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ آپ نے اللہ سے قرآن میں اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں، یہ قرآن ہی کی آیات سے ایکسٹریکٹ کر کے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اب مجھے آپ کی شکلیں دیکھ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو میری باتیں بغیر ترجمے کے سمجھ آ رہی ہیں، اور اکثر اوقات میں ویڈیو کو اگنور کر جاتا ہوں، میرے وہ لاشعور میں نہیں رہتا کہ میں نے ان کو شاید نہ سمجھ آ رہی ہو۔ بہرکیف جب آپ صلاۃ شروع کرتے ہیں نا، جب نماز قائم کرنے کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، وضو آپ نے کر لیا، اس کا پہلا جو کام ہوتا ہے نا وہ نیت ہوتی ہے۔ یہاں پر ہی آپ کے اور میرے ساتھ نا بڑا ہاتھ ہو گیا، 2 نمبری ہوگی سیدھی سیدھی۔ وہ کیا؟ مالک کائنات نے، اللہ کے رسول نے نیت کے کوئی الفاظ تو آپ کو دیے ہی نہیں۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی منسوب نہیں ہے کہ آقا یہ الفاظ کہا کرتے تھے تو پھر نماز شروع کیا کرتے تھے، کچھ بھی نہیں۔ نیت تو دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، وہ تو ہوتی ہی ہے، لیکن بچپن سے ہی آپ کو اور مجھے سکھا دیا گیا 4 رکعت نماز فرض وقت نماز فلانی، پیچھے امام صاحب دیں یا پھر میں کلّا، اگر جنازے میں گئے ہیں تو پھر اے میت واسطے، اے اللہ واسطے، اے رسول واسطے، اے یا اللہ میرے واسطے۔ یہ کیا ہے؟ یا پھر آپ نے عید کی نماز ہے یا اللہ 4 تکبیراں ود نہیں گیل نہیں، اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ یہ نیت میں ان باتوں کا کیا تک بنتا ہے؟ یہ تو کھلواڑ ہو رہا ہے۔ ویسے صوفیاء نے جو نیت بتائی نا، وہ صورت میں نے آپ کے لیے نوٹ بھی کی ہے، اگر سورت انعام کی آیت نمبر 79 پڑھیے گا جا کے، ویسے میں آپ کے ساتھ ایک بار پڑھ بھی لیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے نیت کے طور پر اسے کسی نے یاد بھی کیا ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اگر صوفیاء نے آپ کو اور مجھے کوئی نیت دی بھی تھی، کتنی با مقصد تھی، اس کے اندر ایک مقصدیت جھلک رہی تھی، اس میں آپ کہہ رہے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میرے مولا میں نے دنیا کو چھوڑا، میں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنی جان کو، اپنی خواہشات کو، سب کو چھوڑا، تیری طرف یکسو ہو کر، یہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے لیے میں یکسو ہو کر بیٹھ گیا، یکسو ہو کر آ گیا، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، لا موجود الا اللہ، فقط تو ہے اور فقط میں ہوں، بلکہ تو ہی تو ہے، میں بھی نہیں ہوں، وما انا من المشرکین، یلا میں مشرک نہیں ہوں، تیرے ساتھ کسی کو نہیں سوچوں گا، تیرے لیے آیا ہوں نا۔ اب وہ آپ نے مساجد میں پڑھا ہوگا، خالق سے رابطہ شروع، مخلوق سے رابطہ بند۔ یہ اگر کسی نے نیت بتائی بھی، اس میں تو کچھ مقصدیت ہے۔ اگر بچوں کو کوئی نیت سکھانی ہی تھی تو اسی کا ترجمہ سکھا دیا جاتا کہ بیٹا تم نے کھڑے ہو کہنا یا اللہ میں نے دنیا کو چھوڑا، تیری طرف اپنا رخ کیا، اللہ اکبر۔ یہ بھی نہیں سکھایا، سکھایا تو کیا سکھایا؟ اے 4 کا تا نہیں اللہ، یا اللہ 2 نہیں، یا اللہ ہونا 6، اے 3 نے، اللہ اکبر۔ منہ طرف کعبہ شریف کے، کبھی کسی اور طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھی۔ یہ نیت کے اندر جو الفاظ آپ کو اور مجھے رٹائے گئے اور یاد کروائے گئے ہیں باقاعدہ طور پر مجھ سے تو میرے حافظ صاحب سنا کرتے تھے پیچھے ایسے امام بھی نہیں کیا دا بڑھ، تو یہ کیا ہے؟ انتہائی فضول بات ہے، انتہائی فضول بات۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ کو ایک بامقصد دین دیا ہے، اس دین کو قائم کرنے کے بعد تو آپ نے حکمران بن جانا ہے، ایک شد مد بھی فضول نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو الفاظ ہیں دیگر بالکل نہیں ہونے چاہیے، لا یعنی ہے، بلکہ زبان سے کچھ کہنے کی ویسے تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر پھر بھی کچھ کہنا ہے تو پھر آپ سورت انعام کی آیت نمبر 79 یاد کریں، یہ جو سیکٹر ہے کہ انی وجہت وجہی، اور آپ دل سے پڑھیں کہ یا اردو میں کہیں یا اللہ میں نے دنیا کو چھوڑا، تیری طرف رخ کیا،
میں مشرک نہیں ہوں، اللہ اکبر. آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ اللہ سے بات کرنا شروع کر رہے ہیں. اور یہ جو اللہ اکبر ہے آپ کو بھی پتا ہے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. یہ تکبیر تحریم ہے، یعنی کہ یہ بہت کچھ حرام کر دینے والی آپ پر تکبیر ہے. تکبیر تو اللہ اکبر کو کہتے ہیں، لیکن یہ تحریم کیوں ہے؟ تحریمہ اس لیے ہے کہ اس نے آپ پر بہت کچھ حرام کر دیا. نماز سے قبل آپ پر دودھ پینا حلال تھا، اب حرام ہے. کھانا کھانا حرام ہے، کسی سے گفتگو کرنا حرام ہے، ادھر ادھر دیکھنا پہلے حلال تھا اب حرام ہے، کچھ بھی سوچنا پہلے حلال تھا اب حرام ہے، اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے بھائی، اپنے کاروبار، اپنے وطن سے محبت کرنا پہلے حلال بلکہ باعث ثواب تھا اب حرام ہے. یہ تکبیر تحریمہ ہے، یعنی کہ یہ تکبیر تحریمہ کہتے ہی آپ اس دنیا سے خارج ہو جاتے ہیں. اب جب آپ نے اللہ اکبر کہا، اب آپ کا اس دنیا سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا، واقعتاً مخلوق سے آپ نے اپنا رابطہ ختم کر دینا ہے. اب یہ جو لفظ اللہ اکبر، اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہوئے آپ نے جب ہاتھ باندھ لی ہیں، یہ اللہ اکبر پر بھی پہلے آپ سے تو میں نے گفتگو کی ہی ہوئی ہے. آپ اس کا ترجمہ میں آپ سے پوچھوں گا تو مجھے پتا ہے آپ نے صحیح کر دینا ہے، اس لیے میں سیدھا سیدھا آپ کو وہ واقعی سنا دیتا ہوں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے پوچھا کہ اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے. وہ برہم ہو گئے. انہوں نے کہا اوے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ سب سے بڑا کا کیا مطلب؟ اور کون بڑا ہے؟ یعنی بہت سے بڑے ہیں، یہ بھی بڑا، یہ بھی بڑا، اور اللہ سب سے بڑا ہے؟ نہ نہ نہ، بس اللہ ہی بڑا ہے. اللہ کس سے بڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس شعور سے، اس عقل سے بڑا ہے کہ اس میں سما جائے. یہ جو تم نے سوال کیا نا اللہ کس سے بڑا ہے، اللہ اس سوال سے بڑا ہے. اللہ سمجھ آ جائے اس بات سے اللہ بڑا ہے. تو لہذا اللہ اکبر آپ نے جب کہا تکبیر تحریمہ کی، اپنے اندر اس بات کو جاگزیں کیجئے. آپ کا پورے کا پورا ایک ایک پوسچر بامانی ہے، ایک ایک پوسچر. جب آپ نے ہاتھ اٹھائے تو کیا ہے؟ دراصل آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس دنیا سے، اپنے گھر والوں سے، اپنی خواہشات سے، اپنی زندگی سے، یہ جو کچھ میرے لیے تھا نا سب سے ہاتھ اٹھائے. اللہ اکبر، صرف تو بڑا ہے، میرے لیے اور کچھ بڑا نہیں ہے، صرف تو بڑا ہے، تیرے سوا کچھ بھی میرے سامنے معنی نہیں رکھتا. اب آپ نے جب کہا نا اللہ اکبر تو آپ نے واقعتاً دنیا سے اپنا رابطہ ختم کر دینا ہے. آپ میں سے اکثر کو پتا ہوگا کہ یہ جو فرائض کے بعد سنتیں، نوافل، وتر، جو دیگر نماز ہوتی ہے وہ پڑھنے کی نا میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ترغیب نہیں دیا کرتا. کیوں نہیں دیا کرتا؟ اس لیے نہیں دیا کرتا کہ آپ اللہ سے بات کرنے کی طرف توجہ رکھیں. آپ نے ایک رکعت بھی مخلص ہو کے پڑھ لی ہے نا وہ کافی ہے، اور عشاء کی 17 پڑھی ہے اور بس گنتی کی طرف ہی آپ کی توجہ ہے. یار 17 تے پوریاں کرنی ہے نا، میں کدی سنتا نہیں چھڑی ہیں، جلدی پڑھ لینے. کیا ہے؟ جب آپ نے اللہ سے بات ہی نہیں کی، اللہ سے آپ کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو پھر آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے جب تجدید عہد ہی نہیں کیا، جو بات اللہ نے آپ پر فرض نہیں کی، 17 رکعتیں پڑھنا آپ کو یاد رہا، اور آپ کو یہ یاد نہیں رہا کہ مقصد کیا تھا آپ کی نماز کا. بالکل ابس اور فضول بات. آپ خلوص نیت کے ساتھ پڑھیے. 4 فرائض کے بعد آپ کا دل کرتا ہے آپ 17 چھوڑ کے 170 پڑھ لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ساری رات آپ کھڑے رہیے مالک کائنات کی بارگاہ میں، لیکن جب تک آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، جب تک آپ کا دل اللہ کے سامنے حضوری میں ہے، اگر آپ کا دھیان نہیں لگ رہا نماز میں، پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر کیا 17 اور کیا 17 17 34. بار کیف جب آپ نے یہ اللہ اکبر کہا تو یاد رکھیے گا اب جب اللہ کا نام آ گیا اور کوئی بڑا نہیں ہے. اللہ سب سے بڑا کہنا ہی غلط ہے، اللہ ہی بڑا ہے. وہ شیخ سعدی کا شعر بھی ہے نا، چوں سلطان عزت علم برکشد، جہاں سر باجے عدم درکشد. جو سلطان نے، اللہ تعالیٰ نے اپنا علم لگایا، اپنا جھنڈا لگایا، اپنی عظمت کا جھنڈا لگایا، سب کے سر ختم ہو گئے. اب کسی اور کا سر نظر نہیں آ رہا کہ کسی اور کا بھی جھنڈا لگا ہوا ہے، اب کسی اور کا نہیں لگا ہوا. جب اللہ کا جھنڈا لگا ہوا ہے پھر کسی اور کا نہیں لگا ہوا. جب اللہ کی شان، اللہ کی شوکت سامنے آ گئی، اب باقی سب زیرو ہیں، سب کے سب زیرو ہیں. اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو اب تکبیر تحریمہ جب آپ اگلی مرتبہ کہیں گے، اس سے قبل آپ جب وضو کر رہے ہیں، آپ خود کو تیار کر رہے ہیں مالک کائنات کے ساتھ، آپ کے دل میں یہ بات مستحضر رہنی چاہیے
کہ میں اپنے آپ کو اپنے مالک کے لیے تیار کر رہا ہوں. جب آپ یہ سوچ کر وضو کریں گے, اب آپ سوچئے آپ کے وضو کرنے کا انداز ہی بدل جائے گا. اب آپ جب اپنا برش کر رہے ہیں, آپ جب انگلی سے کر رہے ہیں, مسواک کر رہے ہیں یا کلی کر رہے ہیں, آپ کے دل میں ہے کہ میں اپنے محبوب سے, اپنے مالک سے ملنے جا رہا ہوں. اب آپ صرف سر پہ ہاتھ پھیر کر نہیں ختم کر دیں گے, آپ اپنے بالوں کو سنواریں گے یا اپنی ٹوپی اپنا دوپٹہ ٹھیک کریں گے. اب جب آپ منہ دھوئیں گے تو آپ صرف پانی دور سے نہیں پھینکیں گے, اپنا منہ دھوئیں گے جس طرح سے دھونے کا حق ہوا کرتا ہے. آپ مالک کے لیے تیار ہوں گے. تیار ہو کر اب مالک کے سامنے جا کے تکبیر تحریمہ کہیں گے اللہ اکبر, اور اپنے دل میں رکھیں گے کہ یہ میرے اوپر جو کھانا پینا حرام ہو رہا ہے, ادھر ادھر دیکھنا حرام ہو رہا ہے, سب کچھ سوچنا حرام ہو رہا ہے, یعنی اب صرف اور صرف مالک کی ذات باقی ہے. اس کے بعد آپ کا اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں. وہ علامہ اقبال کا شعر میں نے آپ کے لیے ایک لکھا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں طلسم بود و عدم جس کا نام ہے آدم, خدا کا راز ہے قادر نہیں جس پہ سخن, اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. یعنی کہ طلسم بود و عدم, آپ ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں. اب جب آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا تو آپ پر لازم ہے آپ اس دنیا سے کوچ کر جائیں. اب آپ اس دنیا میں موجود نہیں رہنے چاہیے, آپ کی سوچیں اب یہاں نہیں گھومنی چاہیے. اگر گھوم رہی ہیں تو پھر میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, آپ اپنی نماز کو چاہے مختصر کر دیں لیکن خالص کر دیں. اللہ کی نظر میں کوالٹی میٹر کرتی ہے, کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی. آپ 17 پڑھ رہے ہیں اور سب کے سب لپیٹ کے منہ پہ نہ مار دی جائیں, 4 پڑھ لیں, لیکن اس طرح پڑھیں کہ اب صرف اللہ ہو اور آپ ہوں. اور تب پڑھیے جب آپ پوری طرح حالت سکون میں ہوں. جب آپ کو کوئی کام ہے, فرض کریں ابھی آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے, آپ نے باتھ روم میں جانا ہے, کوئی آپ کو حاجت درکار ہے, آپ کا کہاں اللہ سے بات کرنے کو جی چاہے گا؟ ابھی تو آپ تیار ہی نہیں ہے. یا تو آپ اس معیار پر پہنچ جائیں نا, اللہ اکبر کہہ دیا تو ختم ہے, ڈوب رہی ہے دنیا, ڈوب جائے, بات ختم. اب مجھے نام یاد نہیں ہے ان کا, شاید ابراہیم نام تھا ان کا, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے وہ ایک شخص ہیں. اب وہ سنار تھے, وہ زیور بنا رہے ہوتے تھے, آخری نگینہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, ایک ضرب لگانی ہے اور اس نے بس اندر لگ جانا ہے, زیور تیار ہے, آواز آ جاتی ہے اللہ اکبر, وہ نگینہ واپس اپنی پلیٹ میں نہیں رکھتے, نگینہ چھوڑ دیتے ہیں اور بس اٹھ کر چلے جاتے ہیں. مالک کا حکم آ گیا ہے, اب کیا مزید کام کریں, اب تو بس ختم. یہ بھی میں کیوں کروں کہ میں واپس جا کے ڈبیا میں رکھ دوں, بس اٹھے اور چلیں. وہ تو جب آپ چلتے چلے جائیں گے مالک کے قریب تو انشاءاللہ آپ میں بھی, اللہ مجھ میں بھی یہ ذوق پیدا کرے. لیکن یہ جو اللہ کے ساتھ عہد کرنا ہے, عہد ہی کرنا ہے کہ یا اللہ میں تیرے لیے جی رہا ہوں اور تیرے لیے ہی جیوں گا. میں نے زہر کے وقت بھی تیرے ساتھ بات کی تھی, لیکن یہ عصر کے اور زہر کے درمیان جو گیپ آیا, یا اللہ یہ مجھ سے ٹھیک معاملہ نہیں ہوا, یہ پھر بھی جھوٹ بول گیا ہوں, نہیں بولنا چاہیے تھا, یا اللہ ایک بار معاف کر دے, اب نہیں کروں گا. مغرب کے بعد دوبارہ جا کے, یا اللہ بھی میں نے ایسے ٹائم کہا تھا اور مغرب تک تیرے فضل اور تیرے کرم سے میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو میں تجھے ناراض کروں, یا اللہ تیرا شکر ہے, فقط تیرا فضل ہے, اب بھی نہیں کروں گا. عشاء کے وقت پھر, یا اللہ میں چاہتا تو نہیں تھا لیکن پھر بھی یا اللہ وہ انہوں نے مجبور کر دیا مجھے, میں کیا کروں, اب نہیں کروں گا, ایک بار موقع دے دے, معاف کر دے. اب آپ کو سمجھ آئے گی آپ مالک کائنات کے ساتھ نماز میں کر کیا رہے ہیں. امام زین العابدین جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تو ان کا رنگ فک ہو جاتا تھا. جب فک ہو جاتا ان سے ان کے صحاب نے پوچھا کیا معاملہ ہے, انہوں نے کہا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ ابھی تو میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اب میں کچھ نہیں کروں گا, اگر اللہ نے پوچھ لیا یہ 2 نمازوں کے گیپ میں ابھی تم نے جو عہد کیا تھا وہ تو کما حق ہوا, ادا ہوا نہیں, دوبارہ آگے کس منہ سے آگے ہو مجرم. وہ جو کیفیت ہے یہی نماز کی تذکیر کا اصل موضوع اور مقصد ہے, جس کو شاید ہم نے کہیں کھو دیا ہے. کل والا شعر اقبال کا دوبارہ آپ کو سناؤں گا, رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. اب صرف وہ نماز کی ظاہری کیفیت رہ گئی ہے, اس کے اندر جو موجود تھی بات وہ تو کہیں کھو گئی, وہ تو ہے ہی نہیں. اللہ سے ملاقات تو کہیں ہے ہی نہیں. آپ یہاں پر سب آئے ہیں, شاید آپ کا مقصد میرے ساتھ ملاقات ہے, سار سے بات سنیں گے اللہ کیا کہتا ہے. اگر آپ یہاں پر آئیں آدھا گھنٹہ کے لیے آپ الحمدللہ روز آتے ہیں, اگر آپ یہاں آئیں 5 گھنٹے بیٹھ کر جائیں اور میری اور آپ کی ملاقات ہی نہ ہو, یہ بات ایک طرف رکھیں,
اور دوسرے دن آپ آئیں اور آدھا گھنٹہ میری آپ سے اس طرح بات ہو اور آپ چلے جائیں. وچ ڈے از بیٹر؟ آدھے گھنٹے والا جس میں آپ کا مقصد تو آپ کو ملا. یہی معاملہ نماز کا بھی ہے. آپ اللہ کے حضور جا رہے ہیں اور ملاقات ہی نہیں ہو رہی, اللہ سے بات ہی نہیں ہو رہی. آپ جاتے ہیں, سبق سنا کے واپس آ جاتے ہیں. وہ سبق سنانے کی جگہ ہی نہیں تھی, تو لہٰذا آپ 17 پڑھیں یا 117 پڑھیں, سب فضول ہیں جب مقصد ہی نہیں پایا. جب اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے تذکیر کا پہلو رکھا تھا وہ تو رکھا نہیں, وہ تو آپ نے کیا نہیں. آپ کو پتا ہے وہ مال کے کائنات نے نا آپ کو منع فرمایا, یعنی یہ جو آپ رٹی رٹائی نماز پڑھ دیا کرتے ہیں نا, یہ آپ ذرا غور کیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے وہ انتم سکارا کا, کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو. سکارا کا ترجمہ نشے کی حالت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا, اب آپ کے سامنے تو میں نہیں چلا پا رہا, لیکن ویڈیو میں انشاءاللہ یہ آیت آپ کے سامنے چلا بھی دوں گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم صادر فرمایا کہ جب تم سکارا کی حالت میں ہو تم نماز کے لیے میرے پاس نہ آیا کرو. کب تک؟ جب تک تمہیں پتہ نہ ہو کہ تم کیا رہے ہو, جب تک تمہیں ادراک نہ ہو کہ تم میرے ساتھ بات کیا کر رہے ہو. اب آپ اور میں سوچئے کہ آپ اور میں سکارا کی حالت میں ساری نماز پڑھ دیتے ہیں. کہاں ادراک ہوتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر آپ کو اندازہ بھی ہے اب آپ مال کے کائنات سے کیا کہہ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایک نعبد و ایاک نستعین, یہ جو آپ کر کے واپس آ گئے ہیں یہ سکارا ہی تو تھے. آپ اندازہ ہی نہیں کہ آپ کیا کہہ گئے. یہ تو پورا فلسفہ حیات تھا, یہی تو نماز کی اصل تھی جس کو آپ نے ایسے کر کے ختم کر دیا. مشہوری آئی ہے, مشہوری میں ہی 4 فرض پڑھ لوں, دوبارہ ڈرامہ لگ جانا ہے. عام طور پر 1 منٹ 20 سیکنڈ کی مشہوری ہوتی ہے, اتنی میری نماز ہے. یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کل والی آیت کو یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. نہیں نہیں نہیں, وَهُوَ خَادِعُهُمْ, وہ انہیں دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں. کیا کر کیا رہے تھے وہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہے تھے, بہت تھوڑا اللہ کا ذکر کر رہے تھے. لا یذکرون اللہ الا قلیلا, وہ اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کر رہے تھے. یہ منافق ہیں. یہ مال کے کائنات نے منافق کی نشانی بتائی ہے. اگر یہی مجھ میں موجود ہے تو پھر کہاں اور میں کس کو کہوں, میں کیسے کہہ دوں کہ میں مومن ہوں؟ تو لہٰذا یاد رکھیے گا, یہ جب آپ نماز کی حالت میں آ جایا کرتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے ساتھ آپ کی ملاقات ہے. اس ملاقات کو ملاقات بنانا ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین, اس میں معراج کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نے گفتگو کرنی ہے. یہی آپ کی عروج, سب سے اوپر والا آپ کا مقام ہوگا. اب جب آپ نماز کی حالت میں آ جایا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے عام طور پر نا, ویسے میں آپ کو بتاؤں, اللہ تعالیٰ کے سامنے جب آپ آگے ہیں نا اس نماز کی حالت میں, یہاں پر آپ نے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں, باقاعدہ طور پر دعائیں کرنی ہیں. آقا انعامدار, میں آپ کو ایک کتاب کا نام بتا دیتا ہوں, میں نے آپ کے لیے لکھا ہوا تھا, امام ابن قیم کی زاد المعاد فی ہدی خیر العباد, اردو میں بھی موجود ہے. PDF آپ, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کا گروپ میں ارسال کر دوں. انہوں نے 7 مقامات پر یہ چیز پروو کی ہے صحیح الاسناد احادیث کے ساتھ کہ آقا نے 7 مقامات پر نماز میں دعا کی ہے, 7 مقامات پر اللہ سے مانگا ہے. 7 مقامات پر, ان میں سے پہلا مقام یہ ہے جب آپ تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر, اس کے بعد آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں یہاں پھر ہاتھ چھوڑنے ہیں, یہ تو اٹس اپ ٹو یو, سارے آقا کے طریقے ہیں. جب آپ نے اللہ اکبر کہا, اور چلیں فرض کر لیتے ہیں آپ نے ہاتھ باندھ لیے, اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم اور آپ سبحانک اللہم و بحمدک, یہ جو تسبیح مجھے یاد کروائی گئی ہے اچھی ہے, آقا کی سنت بھی, آقا نے بھی کبھی کبھی یہ پڑھی, کبھی کبھی, ہمیشہ یہ نہیں پڑھی. لیکن کوئی بات نہیں ہے, یہاں پر آپ چاہیں تو یہ تسبیح پڑھیں, چاہے تو کوئی بھی دعا کریں. دعا چاہے آپ اردو میں کریں, چاہے پنجابی میں کریں, چاہے جو زبان آپ کی ہے اس میں کریں. دعا کرنے کی چیز ہوتی ہے, دعا مانگنے کی ترلا ہوتا ہے, یہ منت سماجت ہوتی ہے اللہ کے سامنے, یہ پڑھنی پڑھانے والی کوئی چیز نہیں ہوتی. بعض نے کہا ہے کہ یہ یونٹی کی بات ہے تو آپ کو عربی میں رہنا چاہیے, لیکن ماشاءاللہ امام ابن حزم کو میں سلام پیش کرتا ہوں, تمام طور پر یہ جتنے بھی ظاہری الفاظ پر ہیں ان کو اپنا امام مانتے ہیں, اور انہوں نے اس بات پر لکھا کہ مجھے دکھاؤ نا وہ حدیث کدھر ہے جس میں اللہ نے کہا ہے یا اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ نہیں, خبردار کسی اور آپ نے زبان میں اللہ سے دعا نہیں کرنی. اگر اللہ اور اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا, بعد میں اتنی جرت کس کی ہو سکتی ہے کہ وہ منع کرے؟
کہ وہ کہے کہ نہیں 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 آپ نے عربی میں ہی دعائیں کرنی ہیں. آپ عربی میں دعا کر کیسے سکتے ہیں جب یہ آپ کی مادری زبان نہیں ہے؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے اس وقت پیسے کی ضرورت ہے, مجھے اس وقت بھوک لگی ہوئی ہے, مجھے اس وقت بائیں بازو میں درد ہو رہی ہے, میری داڑھ میں درد ہے, میں نے اللہ سے یہ بات کرنی ہے. تو لہذا ہیں قرآنی دعائیں, لیکن اب میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اپنے مالک کے سامنے, تو اپنی زبان میں ہی کروں گا کہ یا اللہ یہ بندہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے, یا اللہ تو نے اب مجھے کمزور بنایا, میں کیا کروں؟ میں نہیں یا اللہ میں صبر کروں گا, میں حق کا ساتھ دوں گا, پھر بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. جو بھی آپ نے بات کرنی ہے مالک کے ساتھ تو اپنے الفاظ میں کیجئے. باہر کیف سب سے پہلا مقام دعا کا یہ ہے آقا کا کہ جب آپ نے ہاتھ باندھے تو فوراً اس کے بعد آ جاتی ہے سورت فاتحہ. سورت فاتحہ پورے کا پورا فلسفہ حیات ہے, یوں سمجھیے پوری کی پوری نماز سورت فاتحہ ہی ہے. سورت فاتحہ آپ سب کو آلریڈی یاد ہے, الحمدللہ رب العالمین. کبھی آپ اس کو محسوس کر کے پڑھیے گا, آپ محسوس کر کے پڑھیے گا, آپ کو مزہ آئے گا. الحمدللہ رب العالمین, ساری کی ساری حمد, ساری کی ساری تعریفیں, سارے کا سارا شکر للہ, اللہ کے لیے, رب العالمین جو سارے عالمین کا رب ہے, پروردگار ہے, پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. رحمان و رحیم میں تو آپ سب کو فرق پتا ہوگا, ویڈیو کے لیے میں شارٹلی بتا دیتا ہوں. رحمان ایک ایکسٹینسیولی رحم کرنے والا ہے, سب پر رحم کرنے والا. رحیم انٹینسیولی رحم کرنے والا ہے کہ سب پر تو نہیں, لیکن جس پر رحم کر دیا پھر رحم کی حد کر دی. حد کا لفظ میں نے آپ کے اور اپنی سمجھ کے لیے بول دیا ہے, اللہ کے رحم کی کوئی حد ہی نہیں ہے. یہ صرف میں نے آپ کو اور اپنے آپ کو انٹینسٹی بیان کرنے کے لیے کہہ دیا کہ پھر بس رحم ہی کر دیا, اس کو پھر مزید رحم کی ضرورت نہیں رہی. لہذا الرحمن الرحیم, تو سب پر رحم کرنے والا ہے, تو یا اللہ مجھے ان میں شامل کرنا جن پر تم نے وہ رحم کر دیا ہے جس کے بعد مزید رحم کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. الرحیم مالک یوم الدین, یوم الدین کا مالک ہے. تو یہاں تک جو ساری کی ساری گفتگو ہے اللہ کی حمد ہے, اللہ کی ثنا ہے. کچھ نہیں مانگا ابھی اللہ سے, ابھی کوئی دعا نہیں کی, ابھی کوئی بات بھی نہیں کی. سارے کے سارے آپ نے دیکھا تھرڈ پرسن سنگولر ناؤن چل رہے ہیں, یعنی کہ غائب کا صیغہ چل رہا ہے. اللہ سے ابھی ہم مخاطب نہیں ہوئے, ابھی مخاطبہ شروع ہونے لگا ہے. تو لہذا یہاں پر اللہ اسلوب سکھا رہا ہے کہ مخاطب ہونے سے قبل تم مانو اس بات کو کہ سارے کا سارا شکر, سارے کی ساری تعریف, سارے کی ساری حمد مالک کائنات کے لیے. وہ رحمان ہے, سب پر رحم کرتا ہے, رحیم بھی ہے, کچھ خاص بندوں پر بھی رحم کرتا ہے, وہ ایسا رحم کہ بس پھر حد ہو جاتی ہے. مالک یوم الدین, لیکن خبردار وہ مالک ہے یوم الدین کا, یوم حساب کا, اس نے حساب بھی لینا ہے. آپ یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس اپنے ذہن میں لائیے, پھر گفتگو شروع کیجیے. گفتگو کا صرف یہ پہلی جو ایک آیت ہے نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ پوری طرح برابر برابر ڈسٹریبیوٹ ہے. پہلی 3 آیات مال کے کائنات کے لیے تھی, یہ جو چوتھی آیت ہے یہ پوری کی پوری ڈسٹریبیوٹ ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان. یہاں پر آپ سیکھیے. ہم اول تو خیر ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ نماز میں اللہ سے باتیں کرنی ہے, نماز میں اللہ سے دعائیں کرنی ہے. اس بات کو چھپا لیا گیا اور سوچی سمجھی سازش کے تحت چھپا لیا گیا. یہی وجہ ہے نماز میں دل نہیں لگتے, یہی وجہ ہے نماز میں آنے کو دل ہی نہیں کرتا. زبردستی رسم کب تک نبھائی جائے گی, زبردستی پھر اوپر سے ڈنڈا. اور اصل بتائیں نا یار, اللہ سے ملاقات ہے, جاؤ اللہ سے بات کرو. آپ اللہ سے بات کریں, اس کو اپنے دکھ بتائیں, اس کے ساتھ اپنی خوشیاں شیئر کریں, اس کے ساتھ اپنے تجدید عہد کریں, اس کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کریں. پھر میں دیکھتا ہوں کیسے نماز چھوٹتی ہے, پھر میں دیکھتا ہوں بلا نماز میں خیال کیسے آتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں تذکیر کیا واقعی ایسی چیز ہے جو ایسے ہی آپ پر فرض کر دی گئی ہے, یہ کوئی لغویات ہے جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو. پھر دیکھتے ہیں بھلا یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے کہ نہیں روکتی. 100% روک دے گی, لیکن یہ اصل کی طرف آئیں گے تب نہ. لیکن اگر البتہ کسی کو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ سے دعائیں کرنی ہے نماز کے اندر, تو وہ بھی سیدھا اپنی دعائیں شروع کر دیتا ہے. یاد رکھیے گا, یہاں پر ذرا غور کیجئے, سیکوینس کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں, پھر ہم تجھ سے ہی استعانت چاہیں.
मदद चाहें, मुआवनत चाहें। यहां पर सीक्वेंस बड़ा मानी खेज है। आपने अल्लाह से मदद मांगनी है, आपको अल्लाह की इस्तानत दरकार है, अल्लाह की जरूरत पड़ गई है, तो याद रखिए इय्याका नअबुदु, पहले आप इस चीज का दम बने कि हम फकत और फकत तेरी इबादत करें। ये जो मैं सिर्फ करें पर रुक रहा हूं ना, ये इमाम शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह तआला का तर्जुमा है, मुझे ये बड़ा पसंद है, क्योंकि इसमें सारे असलूब शामिल हाल हो जाया करते हैं। यानी क्या है, हम मुजारे का सीगा है ना, और दुआया सीगा भी है, तो ये सारे के सारे हम तेरी इबादत करते हैं, तेरी इबादत करेंगे, और या अल्लाह हम तेरी इबादत करें। ये तीन असलूब हैं, तीनों के तीनों इसी जुमले में, इसी मुजारे में, कि या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तेरी इबादत करेंगे, और दुआ या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें। ये तीनों के तीनों असलूब इसमें शामिल है, इसलिए मैंने ये बोला। बार कैफ, यहां पर सीक्वेंस याद रखिए, पहले अल्लाह की इबादत का दम भरना है, फिर इस्तानत। अब देखिए मालिक कायनात ने वो जो आका की हदीस कुदसी है, वो जो फरमाया था कि मुझे शर्म आती है मेरा बंदा मेरे सामने हाथ उठा के मुझसे कुछ मांगे और मैं खाली वापस मोड़ दूं। मेरा कोई बंदा, मेरा कोई आबिद, मेरी कोई इबादत करने वाला मेरे सामने हाथ उठाए और वो कहे या अल्लाह मुझे सूरज चाहिए, और मुझे शर्म आती है मैं बगैर मोड़े, मैं बगैर दिए उसको वापस मोड़ दूं। मेरा बंदा हाथ उठाए और वो कहे या अल्लाह ये मुर्दा जिंदा हो जाए, मुझे शर्म आती है मैं वापस मोड़ दूं। लेकिन कौन? मेरा बंदा। ये मैंने दुआओं में भी वो चीजें जिक्र की हैं जो आपके वहम गुमान में ही कभी नहीं आई होंगी कि क्या ये भी दुआ कबूल हो सकती है कि सूरज मेरे हाथ में आ जाए या मुर्दा जिंदा हो जाए। ये तो छोटी चीजें हैं, कुछ भी हो सकता है। आप मालिक कायनात के खलीफा हैं, आप अल्लाह से मांग के तो देखिए। जब आप इसी नमाज की बात है, जब आप ये वाली सलात कायम करते करते अल्लाह के करीब हो जाएंगे, इतना करीब हो जाएंगे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं उसकी जुबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो छूता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। अब आप बताइए, जिसकी आंखें मालिक बन गया है, अल्लाह की आंखों से क्या छुपेगा? जिसकी जुबान अल्लाह बन गया है, अल्लाह की जुबान से निकला हुआ कौन सा लफ्ज है? कुन, जो फाया कुन ना होगा। अगर जिसके हाथ अल्लाह के हाथ बन गए हैं, वो कौन से हैं जो सूरज को ना पकड़ सकेंगे, जिसके इशारे से मुर्दे ना उठेंगे? क्या नामुमकिन रहेगा? सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। लेकिन यह तो तब की बात है जब आप इस सलात को कायम करते हुए माल के कायनात के करीब तर हो जाएं, तो फिर आप पर यह माल के कायनात का करम और फजल होगा कि अब आपके हाथ ना रहेंगे, आपके पांव ना रहेंगे, आपका जहन ना रहेगा, आपकी आंखें, आपका जुबान, आपकी जुबान नहीं रहेगी। आप बोले तो ना हो काम, ये कैसे मुमकिन है? बाहर कैफ, जब आप ये कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो यहां पर सीक्वेंस याद रखिए, पहले इबादत फिर इस्तानत। लेकिन हमने तो इस सीक्वेंस को उल्टा भी नहीं किया, सीधा सीधा इस्तानत ही रखी। इबादत की तो बारी ही नहीं आती। जब जरूरत पड़ी अल्लाह से मांग लिया, जब जरूरत पड़ी अल्लाह से मांग लिया, और फिर जरूरत पड़ी फिर मांग लिया। लेकिन इबादत ये तो नेक लोगों का काम है। जब आपसे कहा जाता है या मुझसे कहा जाता है कि यार तुम्हारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यूं किया करते थे, बजाय इसके कि हम उसको उसवाए हसना मानते हुए वैसे करने की कोशिश करें, ओ नहीं जी हमसे कहां होना है। आपको कहा जाए कि सिद्दीक़ अकबर तो यार इस तरह सारे घर का सामान ले आया करते थे, आओ नहीं जी वो बड़े लोग सन, बड़े ही लोग थे वो, लेकिन आपने उनकी इत्तबा नहीं करनी। क्या आपने उस तरफ मुकाम को नहीं चलना? क्या आपने इबादत का उस तरह हक अदा नहीं करना? आप ये कह रहे हैं, ये शैतान के सिखाए हुए अल्फाज हैं। क्या आप कहीं कोशिश ना कर लें, वो ना हो कि आज फिर सिद्दीक़ अकबर पैदा होना शुरू हो जाए और फिर हुसैन बनना शुरू हो जाए? वो डरता है। वरना क्या है ऐसा, सिर्फ नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है, वरना और तो सब कुछ जारी है। अल्लाह के रसूल का काम तो होना है, वो तो होकर रहना है, वो तो चलना है, सिर्फ नबूवत बंद हुई है। लेकिन जब आपके सामने कोई बात ऐसी कर दी जाए कि यार नहीं फरूक आजम तो ऐसे नहीं, वो तो ऐसे किया करते, वो नहीं जी, वो हम तो उनके पांव की खाक के बराबर भी नहीं जी, वो ये आजिज़ी नहीं कर रहे होते, वो छुटकारा पा रहे होते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे कि हम अपने घर का आधा सामान ला के रख दें। नहीं नहीं नहीं, 10 रुपये खुले आने ले लो,
बस ये क्या है, ये असल में झांसा है पूरी तरह कि आपको बता दिया जाए वो कोई और थे, आप कोई और हैं। वो अल्लाह ने आपको उसवा हसना बताया है। आप क्या होता है उसवा हसना, नमूना का क्या मतलब है? एक रोल मॉडल के ऐसा बनना है। अगर आप नहीं भी बन सकते तो ऐसा बनने की कोशिश करनी है। अल्लाह ये कह रहा है और आप क्या, और मुझे क्या सिखाया गया? बार कैफ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के सीक्वेंस को याद रखिए। ये सीक्वेंस एक सीक्रेट कोड है दुआ की कबूलियत का। मुझे याद है आपके साथ मैंने दुआ का एक कोर्स किया भी हुआ है। अगर उस तरह दुआ मांगे, अगर किसी ने आप में से प्रैक्टिस की हो, क्या मुमकिन है कि आप नामुमकिन चीज मांग ले जो आप नामुमकिन समझते हैं और वो ना मिले? मुमकिन ही नहीं है। आप मांगे तो सही, आपकी अभी दुआ मुकम्मल नहीं होगी, चीज आपकी झोली में होगी, ये लाजिम है। अल्लाह खुद कह रहा है मेरे सामने बंदा हाथ उठाए और मुझे शर्म आती है मैं खाली मोड़ दूं। ये कैसे मुमकिन है कि दुआएं रायगा हो जाएं? मुमकिन नहीं है, दुआ का असलूब नहीं है। अगर आपको वो दुआ वाला कोर्स याद है तो आपको याद होगा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसकी चोटी की आयत थी कि पहले इबादत फिर उसके बाद दुआ। अगर भूल गया तो हम दोबारा कर लेंगे इंशाल्लाह। बार कैफ सूरत फातिहा लाजिम है। जब आपने सूरत फातिहा पढ़ ली तो सूरत फातिहा के बाद फिर वो मकाम आ जाता है जहां पर आका ने दुआ मांगी है। आपको कभी किसी ने नहीं बताया। अलबत्ता एक हालात अल्लाह की करम नवाजी है, वितरों के अंदर आप दुआए कनूत पढ़ते हैं ना, तीसरे वितर में। अगर आप में से कोई बैठा हुआ है एक वितर वाला तो वो एक ही वितर में, वो कब मांगते हैं? वो तभी तो मांगते हैं जब आपने सूरत फातिहा पढ़ ली, उसके बाद कोई ना कोई आपने अपना सूरत मिला के पढ़ ली और फिर आपने दुआए कनूत शुरू कर दी। यहां पर भी बड़े हाथ हो गए आपके और मेरे साथ। वो क्या था? वो ये था कि यार दुआए कनूत सुना वाला तेन आंदी। अल्लाह की कसम कोई दुआए कनूत ऐसी नहीं है जो आपको और मुझे याद करने की जरूरत हो। ये अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका वाली जो आयत, ये जो दुआ है मुझे भी बचपन में याद करवाई गई थी, अब तक याद है। लेकिन ये आका ने पढ़ी भी है, लेकिन सिर्फ ये थोड़ी ना पढ़ी है, दर्जनों पढ़ी है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जो आपको जरूरत है वो पढ़े ना, कनूत करें जो असल मकसद है। सना वाला दुआए कनूत ये क्या है? इंतहाई जाहलाना बात। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने आपको कहा है कि ये दुआए कनूत है। हर वो दुआ जो आप अल्लाह से करें वो कनूत है। तो लिहाजा तीसरे वितर में जब आप खड़े हो वो मांगा करें जो आपको चाहिए। उर्दू में मांगे, पंजाबी में मांगे, ये कनूत का वक्त है, मांगने का वक्त है। फिर आप रकू में जाएं। रकू में अब कुरान पढ़ना रकू में आपको पता है मन है। सजदे में कुरान सिर्फ खड़े होकर पढ़ा जा सकता है, बाकी पूरी नमाज में कहीं पर कुरान नहीं पढ़ा जा सकता। बाहर के आप रकू में जाएं, ये आका की फिर वो मकाम है जहां पर आका ने दुआ मांगी। सुभान रब्बी अल अज़ीम कहें, दुआ मांगे, अल्लाह की तस्बीह करें, अल्लाह की बड़ाई बयान करें। आपने खड़े होते हुए जब आप कोमा में खड़े होते हैं, आपको पता है क्या आप कहते हैं? समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाह ने उसकी बात सुन के कबूल कर ली जिसने उसकी हम्द की। पीछे आप क्या करके आए? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर आपने क्या किया? दुआएं की, रकू में गए, तस्बीह की, दुआएं की, खड़े हुए, और आवाज क्या आती है? समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा। जिसने हम्द की उसकी अल्लाह ने सुन ली, अल्लाह ने उसकी कबूल कर ली। ये सुनते ही फौरन हम क्या कहते हैं? रब्बना लकल हम्द। ऐ हमारे रब सारी हम तेरे लिए है, तूने सुन ली, सारी हम तेरे लिए। इसके बाद का पोस्चर क्या बात है? सजदा, 2 मरतबा जो आप सजदा करते हैं, ये सजदा आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये सजदा वो हालत है जब आप अपने मालिक के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। यहां पर अल्लाह से दुआएं मांगा करो। आपका और मेरा नबी, हमारा पैगंबर हमें तरगीब दिला रहा है कि सजदे में दुआएं मांगा करो। और आपको और मुझे क्या कहा जा रहा है? 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला कहना है। 3 मरतबा ना कहा तो 5 मरतबा कहना है। तदाद ताक रखनी है, खबरदार जुफ्त में नहीं जाना। ये क्या है? ये क्या है? वो ना हो कि आप दर्जन भर कह के उठ जाएंगे 13 या 11। ये नहीं यार, ये 2 नंबरी हो गई है, सरासर 2 नंबरी हो गई है, सरासर। ये सजदा सुभान रब्बियल आला कहें, लेकिन असल में तो ये दुआ मांगने का यहां पर मौका है, तो दुआ मांगिए ना, अल्लाह से बातें कीजिए। आका फरमाते हैं जब बंदा नमाज की हालत में होता है तो वो अल्लाह से मुनाजात कर रहा होता है, युनाजी, वो उसके साथ बातें करता है। सरगोशियां, सरगोशी समझते हैं? अकेले में बातें करना। वो अपने मालिक के साथ सरगोशी कर रहा होता है। और आप और मैं क्या कर रहे होते हैं?
آپ ذرا غور کیجئے. سجدوں کے بعد ہم واپس اتحیات پر سیدھا آتے ہیں. جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں آپ نے کبھی الفاظ پر غور کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز کے اختتام کے قریب جا کر ہم اللہ تعالیٰ سے دوبارہ وہی بات التحیات للہ والصلوات والطیبات. آپ غور کیجئے کہ آپ مالک کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ میری ساری زندگی، یہ میری صلوات، میرے رابطے، والطیبات، یہ جو کچھ میں نے نیک کام کیے ہیں، میری نظر میں جو پاکیزہ کام ہے، جو تیری نظر میں پاکیزہ کام ہے، یہ جو میں نے حلال کمایا ہے، للہ، سب کچھ یا اللہ تیرے لیے ہے، سب کچھ تیرے لیے ہے، میں بھی تیرے لیے ہوں. جب آپ نے یہ مقام مال کے کائنات کی بارگاہ میں پا لیا، اس مقام پر پہنچ کر آپ کو احساس ہوا کہ مجھے یہ مقام کیسے ملا ہے، یہ اس قدر خوبصورت اللہ کے ساتھ رابطہ کرنے کا فون نمبر مجھے دیا کس نے؟ آپ کے ذہن میں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی آتی ہے. ہاں نبی مکرم نے. اب یہاں پر انہیں سلیوٹ پیش کرنے کے لیے فوراً ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. آپ نے اتنا خوبصورت رابطہ دے دیا اللہ کے ساتھ ہمارا، اتنا خوبصورت کہ ہم آنے بعد میں دنیا سے اٹھتے ہیں، اللہ کے عرش پر پہنچ جاتے ہیں، معراج کر لیتے ہیں. یہ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ پہلے اللہ کے سامنے جب آپ کو اندازہ ہوا میں مالک کے سامنے بیٹھا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں کہ یا اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری زندگی، میری صلوات، میری طیبات سب تیرے لیے. اب دل میں احساس پیدا ہوا اتنا خوبصورت رابطہ کس کی وجہ سے؟ نبی کی وجہ سے. فوراً سب کچھ چھوڑا اور اسے ایک سلام پیش کیا السلام علیکہ ایھا النبی، سلامت رہو نبی، تم نے کیا خوبصورت تحفہ دے دیا ہمیں. السلام علیکہ ایھا النبی، یہاں پر آپ نے غور کیا لفظ نبی. نبی کے ترجمے اب تو بہت سے آپ کو ملیں گے، نبا سے کوئی بنائے گا کہ یہ اس کا مطلب خبر دینے والا ہے اور غیب کی خبریں دینے والا، لیکن اس کا اگر آپ روٹ ورڈ دیکھیں نا، نون با واو ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بلندی. بلند ترین ہستی تمہیں سلام ہو. وہ پتہ ہے ٹھیک کہ علامہ اقبال نے بعد از خدا، شیخ سعدی نے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بزرگ سب سے بڑی تیری ذاتی ہے. السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھے سلام، تم نے کتنا خوبصورت تحفہ دے دیا، حد کر دیا. اور اس کے بعد پھر آتی ہے اپنی باری السلام علینا، ہم پر بھی سلام، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے سارے صالحین بندوں پر بھی سلام. تو یہ نماز کی کچھ حقیقت ہے. پوری طرح سے میں ابھی بیان نہیں آپ کو کر پایا، نہ ہی میں اپنے الفاظ میں کر سکتا ہوں، لیکن کچھ میں نے آپ کو گرین سگنل تو دکھایا ہوگا کہ تذکیر دراصل ہوا کیا کرتی ہے. آپ نے غور کیا جب آپ نماز پوری کرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا ہے یہ؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کس سے سلام لے رہے ہیں؟ آپ اس دنیا سے واپس اس دنیا میں آ رہے ہیں، اس سے قبل تو آپ یہاں تھے ہی نہیں، اب آئے ہیں، واپس آ گئے ہیں دنیا میں. کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ آپ کی پوری ملاقات ہے، مراقبے کا عروج ہے، لیکن اس کے ساتھ کبھی کسی نے تعارف ہی نہیں کروایا. میں نے ان موضوعات کو چھیڑا نہیں ہے کہ اس میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنی سنتیں ہیں، کتنے مستحبات ہیں، آپ نے کون کون سی شرائط پر عمل کرنا ہے. وہ ساری باتیں میں نے ڈسکس نہیں کی اپنے صلات کورس میں پورے میں. وہ سکھانے کے لیے پوری دنیا زور لگا رہی ہے، آپ وہاں سے سیکھیے، ساری اچھی باتیں. میں صرف ان اسپیکٹس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جہاں پر سب خاموش ہیں، جہاں پر اللہ کا قرآن تو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے اور اس کو کوئی بیان ہی نہیں کر رہا. ممبر خاموش ہے، وہاں سے آواز ہی نہیں اٹھتی کہ آپ اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. بات کی اللہ سے؟ نہیں کی تو پھر کیسی نماز؟ دوبارہ جاؤ، بات کرو اللہ سے، جو مسئلہ ہے وہ بیان کرو، لیکن عبادت کے بعد. تو کچھ حد تک آپ کو کلیئر ہوا ہوگا انشاءاللہ. باقی اگر کوئی مسئلہ ہوا تو پھر ایک اور نشست والا جو آپ کی رکھ لیں گے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب.